السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وآیۃ لہم انا حملنا ذریتہم فی الفلک المشحون وخلقنا لہم من مثلہ ما یرکبون وَإِن نَّشَأْ نُغْرِقْهُمْ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنقَذُونَ إِلَّا رَحْمَةً مِنَّا وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِينٍ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنُطْعِمُ مَن لَّوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ رب اشرح لي صدری ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولی۔ سورہ یاسین کی تفسیر کا سلسلہ الحمدللہ جاری ہے۔ بڑی اہم صورت ہے یہ، اور گزشتہ ہم نے آیت نمبر 40 کا مطالعہ کیا تھا، بلکہ 29-40 کا ہم نے مطالعہ کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ کچھ آیتوں سے جو ہے اپنے نشانیوں کا تذکرہ کر رہا ہے، اپنے سائنس کا اللہ تعالیٰ تذکرہ کر رہا ہے۔ یہ بہت اہم باتیں ہیں۔ سائنس، نشانیاں، جتنا علمی تحقیقات، انکشافات، ریسرچ ہوتا ہے، ویسے ویسے انسان کے سامنے وہ حقائق سامنے آتے ہیں۔ گزشتہ جو نشانی اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا، زمین کا کیا، پھر نشانی رات تھی اللہ تعالیٰ نے کیا، پھر جو ہے ہم دیکھتے ہیں اس کے بعد سورج اور چاند کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے کیا، کس طریقے سے سورج اور کس طریقے سے جو ہے نہ سورج کے بس میں یہ ہے کہ وہ چاند کو جا پکڑے، اور نہ رات دن پر سبقت لے جا سکتی ہے، سب ایک ایک فلک، ایک ایک آربٹ میں تیر رہے ہیں۔ یہ ایسی آیتیں ہیں جو ہم جب پڑھتے ہیں تو اس کے اوپر ٹھہر کر غور کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اشارات کے اندر جو بات بیان کی ہے اس کو جو ہے ٹھہر کر ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اب آگے آج جن آیات کی میں نے بھی تلاوت کی، آیت نمبر 41 سے آیت نمبر 47 تک، اس کی ترجمانی یوں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان آیات کے اندر ایک اور نشانی کا تذکرہ کر رہا ہے۔ کیا فرما رہا ہے؟ ان کے لیے یہ بھی ایک نشانی ہے کہ ہم نے ان کی نسل کو بھری ہوئی کشتی میں سوار کر دیا۔ کس کو سوار کر دیا تھا اللہ تعالیٰ نے بھری ہوئی کشتی میں؟ نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کے وہ لوگ جو ایمان لائے تھے، اور پھر ان کے لیے ویسی ہی کشتیاں اور پیدا کی جن پر یہ سوار ہوتے ہیں۔ ہم چاہیں تو ان کو غرق کر دیں، اللہ چاہیں تو ان کو غرق کر دے۔ جیسے آئے دن ہم دیکھتے رہتے ہیں حادثات، ٹائٹینک کا بہت مشہور ہے، ایسا جو ہم حادثات دیکھتے رہتے ہیں۔ اللہ اگر چاہیں تو ان کو غرق کر دیں، کوئی ان کی فریاد سننے والا نہ ہو، اور کسی طرح یہ نہ بچائے جا سکیں۔ بس ہماری رحمت ہی ہے جو انہیں پار لگاتی ہے۔ اصل چیز کیا ہے؟ چاہے پانی میں ہو، چاہے فلائٹ میں ہو، چاہے ٹرین میں ہو، کہیں پر بھی ہو، اسی لیے جو دعائیں ہم جو پڑھ کر نکلتے ہیں، اللہ سے جو حفاظت اور پناہ اور اس کے امان میں آنے کی دعائیں جو کر کے نکلتے ہیں، تو وہی اس کی وہ رحمت ہی ہے جو ہر ایک کو پار لگاتی اور ایک خاص وقت خاص تک زندگی سے متمتع ہونے کا موقع دیتی ہے۔ ان لوگوں سے جب کہا جاتا ہے کہ بچو، یعنی انکار کرنے والوں سے جب کہا جاتا ہے کہ بچو اس رزلٹ سے جو تمہارے آگے آ رہا ہے اور تمہارے پیچھے گزر چکا ہے، شاید کہ تم پر رحم کیا جائے، تو یہ لوگ کیا کرتے؟
سنی انسنی کر جاتے، لائٹلی لیتے ہیں، اہمیت لیتے ہیں۔ آج بھی ہماری اکثریت کا کیا معاملہ ہے؟ ہم جو ہے ہمارے دین اسلام کو ہلکا لیتے ہیں، ہماری عبادات کو ہم ہلکا لیتے ہیں، نماز کا، روزے کا، اس کا، اور جو بھی یہ ہے بہت ہلکا۔ ایسا ہونا نہیں چاہیے، سیریسلی لینا چاہیے، چونکہ انجام بہت اچھا یا بہت برا ہونے والا ہے۔ برا ہوئے تو بہت بڑا خسارہ ہے۔ ان کے سامنے ان کے رب کی آیات میں سے جو آیت بھی آتی ہے یہ اس کی طرف التفات نہیں کرتے، اور جب ان سے کہا جاتا کہ اللہ نے جو رزق تمہیں عطا کیا ہے اس میں سے کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، یہ نقطہ بھی بہت اہم ہے، بار بار یہ بات بھی آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے جو رزق تم کو دیا ہے اس میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ تو یہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، انکار کیا، حق کو چھپایا، ایمان لانے والوں کو جواب دیتے ہیں کیا ہم ان کو کھلائیں جنہیں اگر اللہ چاہتا تو خود کھلا دیتا؟ سوالیہ ہے، انٹروگیٹو سینٹنس ہے، اگر اللہ چاہتا تو خود کھلا دیتا، ہم کیوں ان کو کھلائیں؟ تو اللہ فرماتا ان انتم الا فی ضلال مبین، تم تو بالکل ہی بہک گئے ہو، تم بالکل بہک گئے ہو، یہ اپنے آپ کو بہت اونچی چیز سمجھتے ہیں۔ یہ ہے ان آیات کی ترجمانی۔ اب اس کی تفسیر کا ہم مطالعہ کرتے ہیں۔ پہلی اس آیت میں فرمایا گیا کہ ان کے لیے یہ بھی ایک نشانی ہے کہ ہم نے ان کی نسل کو بھری ہوئی کشتی میں سوار کر دیا، یعنی بھری ہوئی کشتی سے مراد حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی۔ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کے سامنے کتنے سال دعوت اور تبلیغ کا کام کیا؟ 950 سال کر کے آتا ہے، 900 سال تک، 900 ایئرس تک تھکے نہیں، مسلسل اپنی قوم۔ سورہ نوح کے اندر اس کا تذکرہ ہے، تفصیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہوں نے لوگوں کو بلایا، ڈرایا، غفلت سے نکلنے کے لیے کہا، گمراہیوں سے نکلنے، شرک سے بچنے کے لیے علانیہ طور پر بھی کہا، دھیرے بھی کہا، یہاں تک کہ کان میں بھی لوگوں کو سمجھایا۔ نوح علیہ السلام جو ہے اپنی قوم کے لوگوں کو سمجھایا، لیکن قوم مان کر نہیں دی اور تھکے نہیں ہو۔ ہماری جو زندگیاں 50 60 70 جو بھی ہے اللہ نے جس کو نوازا ہے اس کے اندر ہم یہ ہو جاتے ہیں، تھک جاتے ہیں، مایوس ہو جاتے ہیں، نروس ہو جاتے ہیں۔ دعوت کا کام ہی نہیں، بس اپنا نماز روزہ اتنا اپنا کر لیے بس ایک کافی ہے، یہی اس کو سمجھتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ ہمیں جو ہے اس کا پیغام اوروں کو سنانا بھی ہے۔ تو 950 سال تک آپ نے دعوت و تبلیغ، اور کتنے لوگ ایمان لائے؟ 80 لوگ ایمان لائے، کریکٹ فگر بتایا۔ 40 جوڑے تھے، ہسبینڈ وائف 40 جوڑے تھے، اتنے لوگ ایمان لے آئے، اتنے لوگوں کو لے کر وہ کشتی میں سوار ہو گئے۔ اور تو یہ جو ہے اور نسل انسانی کو اس پر سوار کر دینے کا مطلب یہ ہے کہ اس کشتی میں بظاہر تو حضرت نوح علیہ السلام کے چند ساتھی بیٹھے تھے، 80 جوڑوں کی روایت آئی تھی، مگر در حقیقت قیامت تک پیدا ہونے والے تمام انسان اس پر سوار تھے۔ وہ جو طوفان ایسا آیا تھا جو روایات میں آتا ہے کہ صرف وہ 80 لوگ ہی بچے تھے، باقی کی پوری دنیا کے اندر جو پانی 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 پانی، پہاڑ، یعنی کہ ان کا بیٹا جب وہ قریب آیا، ایک کشتی میں تھے، پہاڑ کے قریب آیا تو بولے کہ بیٹا ابھی بھی آ جا، وقت ہے۔ تو بیٹے نے کہا نہیں ابا جان، وہ پہاڑ دکھ رہا ہے، پہاڑ کی چٹان دکھ رہی ہے، اس کے اوپر میں چلا جاؤں گا تو بچ جاؤں گا۔ تب نوح علیہ السلام نے کہا آج کوئی اس کشتی کے علاوہ کوئی نہیں بچے گا، اپنی اولاد بھی ایمان نہیں لے چاہیے تو کوئی نہیں بچے گا کر کے فرمایا۔ تو وہ جو ہے وہاں سے جو ہے ان سے انسانوں کا سلسلہ شروع ہوا، کیونکہ طوفان نوح علیہ السلام میں ان کے سوا باقی پوری اولاد آدم کو غرق کر دیا گیا تھا۔ یہ جو لوگ تھے 80، انہی میں سے نسل چلتی ہوئی ہم آئی ہے، یہی لوگ ہیں، اور بعد کی انسانی نسل صرف انہی کشتی والوں میں سے چلی۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتا وَخَلَقْنَا لَهُم مِّن مِّثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ، اور پھر ان کے لیے ویسی ہی کشتیاں اور پیدا کی
جن پر یہ سوار ہوتے ہیں. یعنی اس سے اشارہ نکلتا کہ تاریخ میں، ہسٹری میں پہلی کشتی جو بنی تھی کس کی تھی؟ نوح علیہ السلام کی کشتی تھی. پہلی کشتی ان کی بنی تھی. اس سے پہلے انسان کو دریا میں سمندروں کو عبور کرنے کا کوئی طریقہ معلوم نہیں تھا. کوئی طریقہ معلوم تھا. اس طریقے کی تعلیم سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو دی. نوح علیہ السلام کو اللہ الہام کرتا ہے. ابھی دیکھو نیوٹن ہے نا، نیوٹن کا نام سنے؟ کیا دیا؟ لاس آف گریوٹی دیا اس نے. کیسے دیا؟ بیٹھا تھا ایسے ہی باغ کے اندر، دیکھا کہ ایک سامنے اس کے ایک سیب گرا، اوپر سے نیچے گرا. تو اس کے ذہن میں کیا بات آئی؟ یہ سیب نیچے ہی کیوں گرا؟ سائیڈ میں کیوں نہیں گیا؟ اونچا کیوں نہیں؟ اوپر کیوں نہیں گیا؟ ادھر کیوں؟ سیب گرا نیچے، سیب نیچے گرا. تو نیوٹن، اسحاق نیوٹن نام ہے اس کا، تو اس کے ذہن میں آیا. اور پھر اس سے اس نے کیا کیا؟ کشش کے قوانین کو متعین کیا، لاس آف گریوٹی کا یہ کیا. تو یہ کون ڈالتا ہے ذہن میں؟ یہ اس کے خود میں ذہن آنا نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ ڈالتا ہے. اللہ تعالیٰ ڈالتا ہے. بلب ایجاد کیا تھامس آلوا ایڈیسن نے. 1000 ایکسپیریمنٹ کیا اس نے، 1000. لوگوں نے کہا کہ جو ہے اب جو ہے 1000 طریقوں سے تم نے ایجاد کر لیے، اب بلب ایجاد نہیں ہو سکتا جو تم سوچ رہے ہو. تو اس نے کیا بولا؟ وہ مایوس نہیں ہوا. وہ بولا کہ مجھے 1000 طریقوں سے معلوم ہو گیا کہ بلب ایجاد نہیں ہو سکتا، اس کے آگے کا میں سوچوں گا. تو یہ کون ڈالتا ہے ذہنوں میں بات؟ اللہ تعالیٰ ڈالتا ہے. کوئی بھی ہو اللہ تعالیٰ ڈالتا ہے. پھر اس کے اوپر وہ لوگ محنت کرتے ہیں، ریسرچ کرتے ہیں، پھر کسی نتیجے ایکسپیریمنٹ سے اس نتیجے کو پہنچتے ہیں اور کوئی چیز ایجاد کرتے ہیں. ایسا معاملہ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کے ذہن میں ایسی یہ چیز ڈالی. تو اس سے پہلے انسان کو معلوم ہی نہیں تھا. اس طریقے کی تعلیم سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو دی. اور جب ان کی بنائی ہوئی کشتی پر سوار ہو کر اللہ کے کچھ بندے طوفان سے بچ نکلے، تو آئندہ ان کی نسل نے بحری سفروں کے لیے کشتیاں بنانے کا سلسلہ شروع کر دیا. یہاں سے یہ سلسلہ جو ہے شروع ہوا. کشتیوں کا سلسلہ نوح علیہ السلام سے شروع ہوا. لوہا، اللہ تعالیٰ سورہ حدید میں کیا فرمایا؟ لوہے کو ہم نے نازل کیا. لوہا پہلے سے موجود نہیں تھا، داؤد علیہ السلام کے وجہ تھا. لوہے کے تعلق سے داؤد علیہ السلام جو ہے وہ ریسرچ بہت، وہ لوہار تھے، لوہے جو چھیتے تو نرم ہو جاتا تھا. وہ اللہ نے وہ معجزہ عطا کیا تھا، نرم ہو جاتا تھا. تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ انسانوں کے ذہنوں میں اللہ کا ہی علم ہے جو انسان کو اللہ دیتا ہے. یہ یاد رکھنا ہے. کسی سے ہم کو مروب ہونے کی ضرورت نہیں ہے. انٹرنیٹ ہو گیا، وائی فائی ہو گیا، اسپیس ٹیکنالوجی ہو گیا، راکٹس ہو گئے، یہ ہو گئے، سب اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہی علم ہے. کوئی انسان کا خود کا نہیں ہے علم. انسان کے ذہنوں میں اللہ بات ڈالتا، وہ محنت کرتے، کوئی نئی چیز ایجاد کرتے. یہ سمجھو تو اللہ یہی بات یہاں پہ فرما رہا. اور پھر ان کے لیے ویسی ہی کشتیاں اور پیدا کیں جن پر یہ لوگ سوار ہوتے ہیں. آگے وَإِن نَشَأْ نُغْرِقْهُمْ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنْقَذُونَ. ہم چاہیں تو ان کو غرق کر دیں، کوئی ان کی فریاد سننے والا نہ ہو اور کسی طرح یہ نہ بچائے جا سکیں. اگر اللہ چاہے تو کیا کرے گا؟ کشتیوں کو غرق کر دے گا. ہوا نا بھی ٹائٹینک کا اتنا مشہور، یہ کیا ہو سکتا گھمنڈ تھا کہ ایسی کوئی بنایا نہیں، کبھی خیر ڈوبنے والی نہیں. تو پہلی وزٹ میں اللہ تعالیٰ نے اس کو ڈبو دیا. انسان کے گھمنڈ، تکبر، غرور اور خود پسندی اللہ تعالیٰ نے ختم کر دیا. 3000 کے اوپر لوگ لے کے وہ ڈوبی، چند لوگ ہی بچے اس کے اندر. ایسے آئے دن جو ہے حادثات جو ہے ہوتے ہیں. تو یہ کیا اللہ تعالیٰ فرما رہا؟ اللہ اگر چاہے تو ان کو غرق کر دے، کوئی ان کی فریاد سننے والا نہ ہو. اور کسی طرح یہ جب اللہ اگر غرق کرنے بیٹھے، ڈبانے بیٹھے، مارنے بیٹھے، تو کسی کے اندر یہ مجال نہیں کہ اس کو بچا سکے. کیسی بھی ٹیکنالوجی ہو،
کسی بھی اس کو بچا نہ سکے۔ بس الا رحمتاً منا و متان الہین، بس ہماری رحمت ہی ہے جو انہیں پار لگاتی ہے۔ تو انسان جو سفر کرتا ہے ایک مقام سے دوسرے مقام پر کسی بھی شکل میں، تو دراصل یہ بچ کر پہنچتا کیسے؟ اللہ کی رحمت ہی سے پہنچتا، اللہ کی رحمت ہی سے پہنچتا۔ اسی لیے دعائیں کر کے نکلنا چاہیے، گھر سے باہر نکلنے کی دعا، آیت الکرسی پڑھنے کی دعا، سفر کی دعا، استغفار، درود، یہ تمام چیزیں وہ ہیں جس کے ذریعے سے ہم اللہ کی رحمت کے مستحق ہو سکتے ہیں، اور وہی ہم کو یہ کرنا ہے۔ تو بہت سارے دیکھو ہارٹ اٹیک جب آتا ہے تو انسان چاہے ٹرین میں ہو یا پلین میں ہو یا بائک چلا رہا، کچھ بھی اٹیک آیا تو وہیں گرا، وہیں ختم ہو گیا۔ اس کو مہلت تک نہیں ملتی کہ جو ہے وہ گھر آ کر بتا سکے بھائی ابھی جا رہا ہوں میں، بھی یہ ہے، ایسا کرو، نہیں ملتی۔ ایسا آتا معاملہ، اٹیک کا معاملہ ایسا آتا۔ تو یہ جو سفر کے دوران جو ہے اللہ کی رحمت اس کی ہے، وہی جو ہے انسان کو پار لگاتی ہے، اور ایک خاص وقت زندگی سے جو ہے وہ اس کے موقع اس سے جو ہے متمتع ہونے کا موقع دیتی ہے۔ یعنی اب اس کی تفسیر میں ہے، پچھلی نشانیوں کا ذکر دلائل توحید کی حیثیت سے کیا گیا تھا۔ وہ نشانیاں کس چیز کی طرف دلیل دیتے ہیں؟ ہمارے کو توحید کی طرف، یعنی ایک اللہ کی بندگی کی طرف دیتے ہیں۔ اور اس نشانی کا ذکر یہ احساس دلانے کے لیے فرمایا گیا کہ انسان کو فطرت کی طاقتوں پر تصرف کے جو اختیارات بھی حاصل ہیں وہ اللہ کے دیے ہوئے ہیں۔ بات سمجھ میں آئی کیا؟ جو بھی قدرت، نیچر، ہوا میں پلین اڑنے کا، پانی میں جہاز چلنے کا، ریلوے ٹریک پہ ٹرین چلنے کا، روڈ پر بس بائک سب چلنے کا، یہ اللہ کی دی ہوئی صلاحیتیں ہیں، اللہ کی اس کی دی ہوئی فطرت کی طاقتوں پر جو وہ انسان چلتا ہے، وہ خود کی نہیں ہے، اس کے اپنے حاصل کیے ہوئے نہیں، اپنے کچھ نہیں ہے، اپنا کچھ نہیں ہے، اللہ کے اذن سے سب ہوتا۔ اور ان طاقتوں پر تصرف کرنے کے جو طریقے اس نے دریافت کیے ہیں وہ بھی اللہ کی رہنمائی سے اس کے علم میں آئے ہیں۔ جو بھی انسان نے دریافت کیا، ایجاد کیا، اللہ نے رہنمائی کی تو ایجاد کیا، اس کے اپنے معلوم کیے ہوئے نہیں ہیں، یہ بات یاد رکھ لینا۔ تو ہم کسی کا دیکھ کر مروب نہ ہونا، بہت اچھا بنا دیا، بہت اچھا سپر کمپیوٹر ہے، وہ ہے، راکٹ جا رہا ہے، یہ جا رہا ہے، چاند میں جا رہا ہے، مارس میں جا رہا ہے، نہیں، اللہ نے صلاحیت دی اب تصرف کرنے کا تو انسان کر رہا ہے، اس کا خود کا نہیں ہے۔ تو اسے ہم متاثر جو ہونا کس سے؟ اللہ سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور دین اسلام سے ہم جو ہے متاثر ہیں۔ انسان کا اپنا بلبوتا یہ نہ تھا کہ اپنے زور سے وہ ان عظیم طاقتوں کو مسخر کرتا، پاسبل نہیں تھا، اور نہ اس میں یہ صلاحیت تھی کہ خود اسرار فطرت کا پتہ چلا لیتا اور ان قوتوں سے کام لینے کے طریقے جان سکتا۔ پھر جن قوتوں پر بھی اللہ نے اس کو اقتدار عطا کیا ان پر اس کا قابو اسی وقت تک چلتا جب تک اللہ کی مرضی یہ ہوتی ہے کہ وہ اس کے لیے مسخر رہیں۔ اور جو بھی اللہ تعالیٰ نے صلاحیت دی جو بھی ہے وہ ایک متعین وقت تک ہے، اور جب تک اللہ چاہے تب تک ہی ہوتا ہے، اس کے بعد چاہتے ہوئے بھی نہیں ہوتا ہے۔ یہ چیز ہمیں سے سمجھ میں آتی، ورنہ جب مرضی الہی کچھ اور ہوتی ہے تو وہی طاقتیں جو انسان کی خدمت میں لگی ہوتی اچانک اس پر پلٹ پڑتی ہیں اور آدمی اپنے آپ کو ان کے سامنے بالکل بے بس پاتا ہے۔ اور اس کا دیکھیں نا، ایک پانی کے اندر جو تھا نا، اسٹیو کیا نام اس کا، بہت سارے پانی کے جانوروں، کروکوڈائلس کا مانا، اسٹیو ایروین، آسٹریلیا کا تھا اسٹیو، پانی کے جانور، کروکوڈائل، یہ اپنا شارک اور دوسرے مچھلی، کتنا اس کے نہیں تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو صلاحیت دی، لیکن موت اسی کیسی ہوئی؟ اسٹار فش نے بائٹ کیا، اسٹار فش کے کاٹنے سے ہوئی، اس کا کاٹا، اس کو چوبا، یعنی کتنا پوائزنس تھا، ہے نا، اس کا کاٹا اس کے جسم میں لگ گیا ہے نا، مچھلی کا کاٹا اس کے جسم میں تو وہ نکال کو
تو اس میں اسٹیو ایرون اکثر مگرمچھوں کے ساتھ رہتا، پانی کے جانوروں کے ساتھ رہتا، ادھر جاتا ادھر جاتا. تو اللہ نے جب تک اس کو اس چیزوں سے مصرف کرنے کا حکم کیا، جب وقت ختم ہو گیا تو اللہ تعالیٰ اسی ذریعے سے اس کو موت دے گی. یہ اللہ کی قدرت ہے، یہ اللہ کا نظام ہے جو ہم کو جو ہے سمجھنا چاہیے اور اپنے ایمان کو مضبوط کرنا چاہیے، اللہ پر یقین اپنا مضبوط ہونا چاہیے. اس حقیقت پر متنبع کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بحری سفر، پانی کے سفر کے معاملے کو ایک نمونے کے طور پر پیش کیا. نوع انسانی پوری کی پوری طوفان میں ختم ہو جاتی اگر اللہ تعالیٰ کشتی بنانے کا طریقہ نوح علیہ السلام کو نہ سمجھایا ہوتا. کیا ہوتا؟ سب لوگ ختم ہو جاتے، لیکن اللہ کو بچانا تھا. نوح علیہ السلام کو طریقہ سجھایا، انہوں نے بنایا، اور لوگ جو ہے پھر بچے، اور ان پر ایمان لانے والے لوگ اس میں جو ہے نہ سجھا دیتا، اور ان پر ایمان لانے والے لوگ اس میں سوار نہ ہوتے. جو ایمان نہیں لائے سوار نہیں ہوئے. پھر نوع انسانی کے لیے تمام روئے زمین پر پھیلنا اسی وجہ سے ممکن ہوا کہ اللہ سے کشتی سازی کے اصولوں کا علم پا کر لوگ دریاؤں سمندروں کو عبور کرنے کے لائق ہو گئے. ایروپلین کب ایجاد ہوا؟ 1940s میں سمجھو، 1940 رائٹ برادرز نے ایجاد کیا نا اس کو. 1950 کے آس پاس. ہاں، اس سے پہلے ہوائی جہاز کا نہیں 1600 نہیں. ورلڈ وار 2 کب ہوئی؟ 1945 میں. فرسٹ ورلڈ وار 1918 میں ہوئی. فرسٹ ورلڈ وار میں نہیں تھا شاید. ہاں تو بہرحال ہاں ٹھیک ہے، 19 سینچری کے ذرا پہلے یہ ایجاد ہوا. تو اس سے پہلے سفر لوگ کیسے کرتے تھے؟ اونٹوں سے کرتے تھے، گھوڑوں سے کرتے تھے، پانی سے کرتے تھے. پانی سے اللہ نے بتا دیا. ہاں، واسکو ڈا گاما نام سنے؟ کولمبس انڈیا جانے کا پانی کا راستہ ایجاد کرنے کے لیے نکلا، لیکن امریکہ ایجاد کیا. واسکو ڈا گاما تھا جو گوا کو انڈیا پہنچا پانی کے سمندر. تو یہ ذریعہ یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر ڈالا، اللہ نے انسان کو سکھایا، تب کہیں جا کے یہ چیزیں آئیں. تو یہ ہمارے ہسٹوریکل پرسپیکٹیو جو ہے ہمارے اس میں ذہنوں میں رہنا چاہیے. تو اللہ نے کشتی سازی کے اصولوں کا علم دیا لوگوں کو، تو اس سے یہ لوگ سفر کر سکے. مگر اس ابتدا سے چل کر آج کے عظیم الشان جہازوں کی تعمیر تک انسان نے جتنی کچھ ترقی کی ہے اور جہاز رانی کے فن میں جتنا کچھ بھی کمال حاصل کیا، اس کے باوجود وہ یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ دریا اور سمندر سب اس کے قابو میں آ گئے ہیں اور ان پر اس سے مکمل غلبہ حاصل ہو گیا. ایسا کبھی انسان کلیم نہیں کر سکتا. ساؤتھ افریقہ کے نیچے جو پانی ہے، ایک تو ہمارا انڈین اوشن ہے، ساؤتھ افریقہ کے نیچے جو ہے وہ ادھر سٹارمز بہت آتے، کشتیاں بہت جو ہے نا کیا ہوتی ڈوب جاتی ہیں. امریکہ سے یورپ اور انڈیا آنے کا راستہ جو ہے نا ادھر سے ہے، مڈل ایسٹ سے ہے وہ، اور وہ یہ پار کر کے آتے، میکسیکو کا یہ پار کر کے سوئس کینال میں ادھر افریقہ سے پھر ادھر ایشیا کے اندر داخل ہوتے. لیکن یہ جو اگر بند کر دے سوئس کینال تو ان کو نیچے سے افریقہ کا یہ پار کر کے ایسا آنا پڑتا انڈیا کو. اور وہ ادھر نیچے کا حصہ بہت طوفان، اس سے سٹارمز بہت آتے ادھر اور بہت سارے. تو یہ لوگوں نے لوگوں کے ڈر کو نکالنے کے لیے کیا نام رکھا اس کا؟ کیپ آف گڈ ہوپ رکھا، لوگوں کو ڈر نکالنے کے لیے، حالانکہ ہے بہت ڈینجر ہو. کیپ آف گڈ ہوپ رکھا. اور آج بھی نارتھ سی وغیرہ کا گوگل پہ دیکھو، وہ سمندر کی لہریں ایسی ہوتی ہیں کہ جو اس کے اندر کنٹینرز، کارگو کے جو کنٹینرز بندھے ہوئے ہوتے، وہ کنٹینرز بھی کھل کر پانی میں نکل جاتے. ویوز ایک ایسی ہوتی، اوپر اچھالتی، نیچے یہ کرتی، اوپر اچھالتی، اور بعض ویوز تو پورا کشتی کے اوپر سے بھی پار ہوتے. ایسا ہی ہے. تو اللہ کا نظام ہے، یہ اللہ تعالیٰ جو ہے نظام ہے.
یہ ہم آنکھ عقل کھول کر دیکھیں، غور کریں تو اس کی وحدانیت اور اس کی توحید سمجھ میں آتی ہے۔ اتنا امیزنگ نظام ہے، معمولی چیز نہیں ہے۔ آگ، یہ پانی، زبردست چیزیں اللہ تعالیٰ نے جو ہے یہ ہے، تو کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ جو ہے وہ کس کے اوپر قابو پا گیا۔ آج بھی اللہ کا پانی جو ہے، خدا کا پانی جو ہے خدا ہی کے قبضے قدرت میں ہے، اور جب وہ چاہتا ہے انسان کو اس کے جہازوں سمیت اس میں غرق کر دیتا ہے، جب وہ چاہتا ہے غرق کر دیتا ہے نا۔ یہ اب آئے دن ہم حادثات جو ہے دیکھتے رہتے ہیں، اس میں بھی اور ایون فلائٹ میں بھی ہم دیکھتے رہتے ہیں، ایروپلین کے حادثات بھی جو ہے بہت ہوتے رہتے ہیں۔ آگے اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ، ان لوگوں سے یعنی انکار کرنے والوں سے جب کہا جاتا کہ بچو اس انجام سے جو تمہارے آگے آ رہا ہے، وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور تمہارے پیچھے گزر چکا ہے، یعنی جو تم سے پہلے کی قومیں دیکھ چکی ہے، یعنی پچھلی قوموں کے واقعات اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں تذکرہ کیا، کیسے ان قوموں کے سامنے انبیاء گئے، سچی بات ان کے سامنے رکھی لیکن انکار کیا تو ان پر عذاب آیا۔ اب یہ ہمارے لیے کیا ہے؟ نشانیاں ہیں، یہ بھی نشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے کہ گھوم پھر کر کے دیکھو پچھلی تم سے زیادہ طاقتور تھی قومیں۔ آج انسان کیا سمجھ رہا ہے کہ آج ہم نے کمپیوٹر یا انفارمیشن ٹیکنالوجی یا اسپیس یا اور انجینئرنگ کے جو بڑے بڑے مارول کیے ہیں بہت طاقتور سمجھ رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے تم سے پہلے بہت سارے لوگ، بہت ساری قومیں گزر چکی ہیں جو تم سے زیادہ طاقتور تھی۔ سلیمان علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے کیا کیا طاقت دی تھی ان کو؟ ہوا میں سفر، چرند پرند سے گفتگو بات کرتے تھے، سمجھتے تھے، سمندر میں سفر جس ڈائریکشن میں کرنا ہے اس ڈائریکشن میں کرتے تھے، ہوا کے اپنے اس میں، جنات سے بات کرتے تھے، کیسے کیسے یہ دی۔ موسیٰ علیہ السلام کو کیسے نشانیاں اللہ تعالیٰ نے دی، عیسیٰ علیہ السلام کو کیسے دی، وقتی طور پر مردے کو زندہ کر کے بتا دیتے تھے، کوڑی کے مرض کو صحتیاب کر دیتے تھے، اندھا ہے بینا کر دیتے تھے، آئی سائٹ آ جاتی۔ یہ تو کیا ہے؟ قوم سبا کے لوگ 20-20 مالے کے پہاڑوں میں تراش کر جو ہے بلڈنگیں بنا دیتے، 20-20 مالے قوم سبا، اور ان کے دربار میں قوم سبا کے جو سلیمان علیہ السلام نے اپنے اس میں دیکھا کہ اپنی دربار میں ہدہد نہیں ہے، پرندہ، تو اس سے پوچھتے ہیں کہ ہدہد کہاں گیا ہے؟ دربار جب حاضری لگتی تھی بادشاہوں کی سب رہنا پڑتا تھا، وہ موجود نہیں رہتا تو وہ دیکھتے ہیں کہاں ہے ہدہد، آنے کے بعد مجھے بتاؤ میں اس کا حساب لوں گا۔ جب وہ آ جاتا ہے تو کہاں گیا تھا پوچھتے اسے، تو پھر انہیں اپنے اس کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے، اپنے آبسینس کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے کہتا ہے سلیمان علیہ السلام، میں جو ہے ایک ایسی قوم کے پاس گیا تھا جو ہے سورج کی پرستش کرتی ہے اور وہاں پر ملکہ ہے اور شرک کرنے والے لوگ ہیں، تو بولتے ملکہ سبا رہتی وہ، تو خط لکھتے اور خط لکھنے کے بعد میں ان کو دعوت دیتے کہ جو ہے تم دین اسلام قبول، تم آؤ اور دین اسلام قبول کرو۔ تو ملکہ سبا جو ہے وہ اپنے دربار میں یہ خط رکھتی ہے اپنے وزیروں کے سامنے، تو وزیریں جب پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، کہتے ہیں تو کیا ہم ان کا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ تو پھر وہ بولتے کہ نہیں، ہم سے زیادہ طاقتور ہے سلیمان علیہ السلام، ہم جو ہے ان کے مقابلہ نہیں کر سکتے، اور یہ جب ہم پر حملہ کریں گے تو ہمارے پورے اس کو جو رونتے ہوئے چلیں گے۔ تو پھر وہ جو ہے جب سلیمان علیہ السلام اس کو ملکہ سبا کو بلاتے تو ایک شخص کیا بولتا، نہیں انسان رہتے تو علم، وہی بتا رہا تھا، تو وہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایسا علم دیا رہتا۔ ایک وزیر بولتا ہے یہ مجلس ختم ہونے سے پہلے میں اس کا جو تھرون ہے میں یہاں لے کر آؤں گا، یہ فلسطین میں رہتے سلیمان علیہ السلام،
اور وہ یمن میں رہتی ہے، سنا یمن میں تو اس کا تھرون جو ہے تخت میں یہاں لے کر آؤں گا۔ یہ مجلس ختم ہونے سے پہلے کیا پاور تھا، کیا طاقت تھی، کیسا لانے والے تھے، ہاں کیسا لانے والے تھے، غور کرو کیسا علم تھا۔ آج وہ علم ہے کہ ہمارے پاس نہیں ہے۔ پھر اس کی ٹکر میں ایک اور وزیر بولتا کہ میں تو پلک جھپکنے کی دیر میں وہ تخت لے آتا ہوں یہاں پر۔ یہ تو مجلس ختم ہونے کا بولا اس شخص نے، لیکن دوسرا کیا بولتا، میں پلک جھپکنے سے پہلے وہ تخت لے آتا اور لا کے بتاتا، وہ آ جاتا، تخت آتا۔ اور جب وہ آتی اور دیکھ کے کہتی یہ تو تخت میرے سے پہلے پہنچ گیا، اور ایسا تخت رہتا ہے کہ وہ پانی ہے سمجھ کے اپنے دامن کو اوپر اٹھا دے، لیکن پانی نہیں رہتا، ایسا شیشہ رہتا ہے کہ وہ پانی کے جیسا نظر آتا۔ تو ہم اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اہل مکہ کو اور ہمارے لوگوں کو یہ بتایا کہ تم سے پہلے طاقتور لوگ گزر چکے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ سورہ کہف ہم پڑھتے، ہر جمعہ پڑھتے، کتنا اہم واقعہ ہے۔ ہاں موسیٰ علیہ السلام ایک دفعہ اپنی قوم سے کہا میں تم سب سے زیادہ علم رکھتا ہوں، تو اللہ کو یہ بات پسند نہیں آئی۔ اللہ نے کہا کہ اے موسیٰ میرا ایک بندہ ہے ادھر، تو جا اس کے پاس، دریا سے جا، اور جب وہ کشتی مچھلی ٹفن میں رکھو، اور جب وہ ٹفن میں سے نکل کر مچھلی چلی جائے گی تو وہاں پر رکنا، اور تجھے ایک وہاں بندہ ملے گا جو تجھ سے زیادہ علم رکھتا ہے۔ تو پھر وہ 3 واقعات، پہلا واقعہ یہ تو موسیٰ علیہ السلام جب وہ بولتے، خضر روایات میں آتا ہے کہ وہ خضر علیہ السلام تھے، بولتے کہ جو ہے میں آپ سے کچھ علم سیکھنا چاہتا ہوں، میں جاننا چاہتا ہوں۔ تو جب وہ بولتے کہ اچھا لیکن میرے ساتھ اگر تم چلو گے تو تم جو ہے سوال نہیں کرنا، سوال نہیں کرنا۔ تو یہ جب چلتے کشتی میں بیٹھ کر سوار ہوتے اس پار جانے کے لیے، تو ہوتا کیا، وہ جو سوراخ ڈال دیتا وہ جو کشتی چلانے والا کشتی میں سوراخ ڈال دیتا۔ تو پھر ہوتا یہ کیا کیا تم نے، کشتی والوں کو ہلاک کرنے کا راستہ بنا دیا تم نے۔ تو جب پھر انہوں بولتے کہ کشتی والا بولتا کہ خضر علیہ السلام بولتے میں نے تم سے کہا تھا نا کہ سوال نہیں کرنا کرے، تم نے سوال لیا، ٹھیک ہے بولتے ابھی میں نہیں کروں گا۔ تو پھر ایک بستی میں جاتے، ایک بستی میں جانے کے بعد پھر ایک بچے کو جو ہے قتل کر دیتے۔ تو انہیں بولتا کہ یہ کیا کیا تم نے، ایک چھوٹے معصوم بچے کو تم نے قتل کر دیا، یہ تو بہت بڑا گناہ کا کام تم نے کر دیا، تو ایسے کیسے کیا؟ تو پھر خضر علیہ السلام کہتے ہیں میں نے کہا تھا نا تم سے کہ تم مجھ سے سوال نہیں کرنا، پھر تم یہ کیے۔ تو بولتے نہیں ٹھیک ہے ابھی نہیں کروں گا، آئندہ اگر کرے تو پھر اپن یہ ہوئیں گے۔ پھر ایک اور بستی میں جاتے گئے تو وہاں پر بستی والے ان سے کھانا مانگتے، لیکن بستی والے جو ان کو کھانا نہیں دیتے، اس کے باوجود بھی کیا کرتے، خضر علیہ السلام 2 یتیم بچے رہتے، دیوار گری ہوئی رہتی ان کی، تو اس دیوار کو جو ہے بغیر مزدوری لیے ہوئے وہ اینٹوں سے اور گارے سے اسے جو ہے دیوار کھڑا کر دیتے۔ پھر بولتے کہ یہ بستی والے تو ہم کو کھانا بھی نہیں دیے، کچھ دیے بھی نہیں، اور یہ دیوار گری ہوئی تھی، بغیر مزدوری لیے ہوئے ہم نے دیوار بنا دی۔ تب بولتے خضر علیہ السلام کہ تمہارا اور میرا سفر اب یہاں پر ختم ہو گیا، اس کے بعد ابھی نہیں، لیکن جان لو تم جانے سے پہلے جس بنیاد پر میں نے وہ کیا، جان لو کیا وجہ تھی وہ۔ تو پہلا جو واقعہ تھا کشتی میں سوراخ کرنے کا وہ یہ تھا، کیا تھا؟ بادشاہ لے لیتا تھا کشتی، اچھی کشتی تھی، ہاں اچھی دکھنے والی کشتی تھی، بادشاہ چھین لیتا تھا، بادشاہ چھین لیتا تھا وہ۔ میں نے اس لیے اس کے اندر یہ کیا تاکہ بادشاہ چھین نہ سکے۔ دوسرا کیا تھا، بچے کو کیوں مارے؟ ہاں بڑا ہو کر کیا تو ہاں بچے کو اس لیے مارے، اس کے والدین بہت نیک تھے، ایمان والے تھے، اور یہ بڑا ہونے کے بعد میں جو غلط کام کر کے ان کو بدنامی، بے عزتی، رسوائی کا ہو سکتی تھی، اس لیے میں نے اس کو ابھی سے کیا، اللہ نے ان کو اور اولاد عطا فرمایا، اس لیے میں نے مارا۔ جو تیسرا یہ تھا کہ وہ یتیم جو بچے ہیں ان کے باپ نے ان کے لیے وہ مال چھوڑ گیا تھا، تو وہ جو ہے اس دیوار کے نیچے اس کو دے کر کے دیوار بنائے، تب یہ بچے بڑے ہوں گے تو
تو وہ مال جو حاصل کر سکیں گے. تو یہ تھی ان چیز، یہ وہ علم تھا جو تم جان نہیں سکے، یعنی یہ ہے چیزیں. تو ان معنوں میں دیکھو کتنا پہلے والے کتنا طاقتور لوگ تھے، کتنا یہ تھے. اور بھی مثالیں ہم کو قرآن سے ملتی ہیں، اور بھی بہت ساری مثالیں ملتی ہیں. تو اس میں کوئی ہمیں مرعوب ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اس لیے ٹیکنالوجی سے، علم سے جو بھی آ رہا ہے، یہ علم سب سے ہائیسٹ ہے، اور اس کو اس کے مطابق کرنا ہے. سائنس کو، نیوکلیر انرجی کو، ویپنس کو اور دوسری چیزوں کو اسلام کے دین کے فائدے کے لیے استعمال کرنا ہے. اس کلمے کو اونچا کرنے کے لیے، دین کو نافذ کرنے کے لیے کیا کرنا ہے، ایسا ہے. تو اس کا غلط یوز نہیں کرنا. اسلام جو ہے اس کے انسان کے نقصان کے لیے، انسانیت کے نقصان کے لیے، کسی جان کے قص کے لیے ہے نا. ایک انسان کو قتل کرتا ایسا گویا تمام انسانوں کو قتل کرے. ایسا ایک کو کسی نے بچایا تو تمام انسانیت کو بچائے گا، یہ وہ اس مقام ہے. تو یہ چیز یہاں پر یہ ہے کہ ان لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ بچو اس انجام سے جو تمہارے آگے آ رہا ہے اور تمہارے پیچھے گزر چکا ہے، شاید کہ تم پر جو ہے رحم کیا جائے. تو یہ سنی انسنی کر دیتے ہیں، سنی انسنی لائٹلی لیتے ہیں. ہاں بھائی بولنے والا بول رہے کرنل، ایسا لے لیتے، ایسی بات نہیں ہے. آگے اللہ فرما رہا ان کے سامنے ان کے رب کی آیات میں سے جو آیت بھی آتی ہے یہ اس کی طرف التفات نہیں کرتے. یعنی جو بھی ان کی طرف آتی ہے آیات سے مراد کیا ہے یہاں پر؟ کتاب اللہ کی آیات، یعنی قرآن مجید کی آیات بھی ہیں جن کے ذریعے سے انسانوں کو نصیحت کی جاتی ہے، اور وہ آیات بھی مراد ہیں جو آثار کائنات اور خود انسان کے وجود اور اس کی تاریخ میں موجود ہیں. ایک آیات تو کون سی ہیں؟ قرآن مجید کی آیت ہیں. دوسری آیت کون سی ہیں؟ آفاق کے اندر، آثار کائنات کے اندر جو سائنس ہے، انڈیکیشنز ہیں، ایک وہ ہے. دوسری آیت کون سی ہیں؟ ہمارے جسم کے اندر. اس دن بتایا تھا نا میں نے، آنکھ کے پیچھے 100 بلین نیورونس ہے کر کے، اور ایک نیورون کو 10,000 یہ کر کے، ایسی نشانیاں. یہ وہ نشانیاں اللہ کی، یہ سائنس ہے، نشانیاں ہیں. اور تاریخ میں جو واقعات ابھی ہم پڑھے یہ بھی نشانیاں ہیں. پچھلی قوموں نے جب انبیاء کا انکار کیا تو اللہ نے ان کو عذاب میں مبتلا کر کے ختم کر دیا. ایسا یہ نشانیاں ہیں جو انسان کو عبرت دلاتی ہیں، بشرط یہ کہ وہ عبرت حاصل کرنے کے لیے تیار ہو. عبرت یعنی لیسن حاصل کریں. ہم لیسن سیکھیں، صرف سننا سنانا ہی نہ ہو، بلکہ ہم اس سے لیسن ڈرا کرنا جو ہے نا بہت ضروری ہے. پھر آگے، اور جب ان سے کہا جاتا کہ اللہ نے جو رزق تمہیں عطا کیا اس میں سے کچھ اللہ کے راستے میں خرچ کرو. یہ بات بھی ہمارے سامنے بار بار آتی ہے. مال جو ہمارے پاس ہے وہ اللہ کا دیا ہوا ہے، اور اللہ فرماتا ہے کہ میں نے جو تم کو مال دیا وہ مال اللہ کے راستے میں خرچ کرو. فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ کرو. اس میں سب آ جاتے ہیں، بہت سارے دینی کام کا آتے ہیں. زکوٰۃ ہے، پھر مستحقین، بیوہ، یتیم، مسکین، ضرورت مند، فقراء، پہلے ماں باپ، پھر رشتہ دار، ان کے اس میں خرچ کرنا. ان کا دیا ہوا مال اللہ کا دیا ہوا مال ہے، اس کی راہ میں خرچ کرو. تو یہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ایمان لانے والوں کو جواب دیتے ہیں، ایمان لانے والے جواب دیتے ہیں کیا ہم ان کو کھلائیں جنہیں اگر اللہ چاہتا تو خود کھلا دیتا؟ تم تو بالکل ہی بہک گئے ہو. کیسا دے رہے جواب وہ لوگ؟ بھائی اللہ نے ان کو جب دیا ہے، اگر اللہ چاہتا تو ان لوگوں کو بھی کھلاتا، ہم کیوں دیں؟ ایسی بات کہہ رہے لوگ. اس سے یہ بتانا دراصل مقصود ہے کہ کفر نے صرف ان کی عقل ہی اندھی نہیں کی بلکہ ان کی اخلاقی حص کو بھی مردہ کر دیا. اخلاقی حص، قرآن جو ہمارے اندر اخلاق کو ڈیولپ کرتا ہے، ہمارے اعمال عبادات کے اندر تاثیر پیدا کرتا ہے، ہماری ایمان کو مضبوط کرتا ہے، اور ہمیں اس ایمان کی بنیاد پر عمل کرنے کی توفیق اللہ تعالیٰ دیتا ہے، قرآن کے ذریعے سے حاصل ہوتی. وہ اللہ کے بارے میں صحیح تفکر سے کام لیتے ہیں، نہ خلق کے ساتھ صحیح طرز عمل اختیار کرتے ہیں. ان کے پاس ہر نصیحت کا الٹا جواب ہے. الٹا بعض لوگ ہوتے ہیں نا،
قرآن مجید اس لیے پڑھتے ہیں تاکہ اس کے اندر کیڑے نکالیں. ہے نا، ایک نکالا تھا پہلے 14 سوال نکالا تھا، 14 سوالوں کو اسی قرآن میں سے نکال دو. ابھی تھوڑے دن پہلے 26 یا 27 آیتیں قرآن مجید میں سے نکال دو تو ہم مانیں گے. ایسے ایسے آتے رہتے یہ سب چیزیں. آیتیں نکال دو کر کے قرآن مجید میں سے وہ آیتیں نکال دو. یہ کس ہے، وہ جہاد کے متعلق ہے، کفر کے متعلق ہے، نکال دو. یہ کسی کے اختیار میں نہیں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہیں کرتے. اللہ نے اب اس کی حفاظت کا ذمہ خود لیا ہے. اس کے اندر کوئی نہ نکال سکتا ہے نہ ڈال سکتا ہے. 1450 سال پہلے سے جو یہ کتاب آ رہی ہے ہمارے پاس ویسے ہی ہے، زیر زبر پیش کے اندر کوئی ترمیم نہیں ہے. ہر گمراہی اور بد اخلاقی کے لیے ایک عمدہ فلسفہ ہے، ہر بھلائی سے فرار کے لیے ایک گھڑا یا بہانہ موجود ہے. تو جو کیڑے نکالنے والے ہوتے ہیں نا، ان کا معاملہ ایسا ہی ہوتا ہے. وہ لوگ اچھی چیزوں کو نہیں دیکھتے بلکہ نگیٹیو ہے، کتنا بھی اچھا ہے کرو نگیٹیو ہے کر کے بیٹھتے ایسے لوگ. تو اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہدایت کے لیے بھی دعا کرتے رہنا. ابھی ہر وقت ہدایت، رحمت، برکات، اس کے امان، حفاظت، ان تمام چیزوں کے لیے جو ہے کرتے رہنا ہے. دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ صحیح سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا کرے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقی وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین.